بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، ہندوستان سے اب ہوگا مسلمانوں کا صفایا۔ آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، آپ بالکل درست سن رہے ہیں کہ ہندوستان سے اب مسلمانوں کا صفایا ہوگا، اور یہ بالکل آخری موڑ، آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ جس وقت آپ سو رہے تھے، آپ کی قوم سو رہی تھی، ہم سب مست تھے اس ٹائم، اس وقت، اس پل، یعنی 1930 جب آپ متفقہ محاذ پر لڑنے کی بات کر رہے تھے، جب آپ ملک کی آزادی کی طرف دھیان دے رہے تھے، اس وقت 1930 سے اس ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کو ہندو راشٹر میں ڈھالنا چاہتے تھے، ہندو سماج بنانا چاہتے تھے، ہندو کنٹری پوری طرح بنانا چاہتے تھے، وہ 1930 سے اس مشن پر لگے تھے کہ کیسے ہوگا، ہم اپنے مشن میں کیسے سکسیس ہوگے۔ اور 1930 سے وہ اسپین کے اندر مسلمانوں کے اخراج کا، مسلمانوں کے انخلا کا، مسلمانوں کے خاتمے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 1930 سے فقط اسپین کو کیوں چوائس کیا گیا؟ آج آپ سنیں، فیصلہ آپ کریں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا ہوگا۔ یہ ہواؤں کے رخ کہہ رہے ہیں، یہ چلتی دھارائیں کہہ رہی ہیں، یہ طوفان کے رخ بتلا رہے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کریں گے، تجزیہ میں کروں گا۔ آپ سنیں، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق، کچھ حقیقتیں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ سڈنلی نہیں ہوا، بہت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ پلاننگ سے سب کچھ جو اسٹیپ بہ اسٹیپ، تدریج بہ تدریج کیا گیا ہے، اور یہ آخری مورچے پر پہنچے ہیں۔ دیکھیں، بہت سے ملک دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا، مسلمانوں کے گھروں کو نیست و نابود کیا گیا، مسلمانوں کی عصمتوں اور عزتوں پر بٹا لگایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن مسلمان وہاں سے ختم تو نہیں ہوئے نا۔ لیکن ہاں، اسپین کی تاریخ کچھ اور ہے، اور اسپین کے حکمرانوں کی اور وہاں کے مسلمانوں کی شان و شوکت بھی کچھ اور ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کی حکمرانی بھی نرالی تھی اور شان و شوکت بھی زبردست تھی، لیکن پھر بھی سب کچھ برباد ہو گیا۔ 712 عیسوی میں مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کا آغاز کیا، اسپین، ہسپانیہ میں، اور 712 سے لے کر 1492 تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یعنی 750 سال، 800 سال تقریباً آپ سمجھے کہ مسلمانوں نے لگ بھگ اتنے طویل عرصے تک، 800 سال کچھ کم نہیں ہوتے یار، 800 سال کس کو بولتے ہیں، لگاتار حکومت کی، پوری ملک پر حکومت کی، اور پوری شان کے ساتھ حکومت کی، اور ایسا عروج تھا کہ پوری دنیا کے بادشاہ حکمراں وہاں پہنچتے تھے اور وہاں کی جو شان و شوکت کو دیکھا کرتے تھے۔ اتنی زبردست حکومت ان لوگوں نے کی تھی، وہاں کے مسلم حکمرانوں نے۔ لیکن 1492 میں سقوط غرناطہ کا معاملہ پیش آیا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی۔ غرناطہ کا جب سقوط ہو رہا تھا، غرناطہ کے قریب جب عیسائی فوج پہنچ چکی تھی، اس موقع پر، اب یہاں سے آپ سنتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں، اس موقع پر پوری کی پوری عوام، عام جنتا، پوری پبلک جو ہے نڈر ہو کر میدان میں اتر چکی تھی اور پوری داد شجاعت دے رہی تھی، اور بلا خوف و خطر کہہ رہی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب بچے کو تیر چلانا، تلوار چلانا، نیزہ بازی سب کچھ آتا تھا، گھوڑ سواری سب کچھ آتا تھا۔ وہاں کے بچے، خواتین، عورتیں اس زمانے کے سب بہادر ہوا کرتی تھی، بالخصوص ہمارے گھرانوں کی تو سب۔ لیکن حکمراں طبقہ جس کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی،
وہ بزدل تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ صلح کر لیں گے نجات پا جائے گی، صلح میں نجات ہے۔ دیکھیں قرآن بار بار کہتا ہے کہ کافر و مشرک کے یہاں آپ لوگوں کو صلح نہیں مل سکتی، آپ کو ان کے یہاں دوستی نہیں مل سکتی۔ ہاں وہ آپ سے صلح کریں گے، کافر و مشرک آپ سے صلح کریں گے، کیوں؟ جب وہ مجبور ہو جائیں گے تو تیاری کے لیے اور مزید وقت لینے کے لیے جنگ بندی کا نام لیں گے اور صلح کریں گے، تاکہ پسے پردہ اور زمین دوز چھپ کر دوبارہ تیاری کر سکیں۔ لیکن آپ صلح کریں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو ابو عبداللہ جو اس وقت کا نالائق حاکم تھا، اس نے صلح کا فیصلہ کیا، لیکن عوام کسی بھی طرح تیار نہیں۔ عوام میدان میں اتر گئی اور خوب پروٹیسٹ کیا گیا، وہاں پر خوب احتجاج ہوا کہ نہیں ہم سینہ تان کر لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ عوام کا جو مظاہرہ تھا اور عوام کے اندر جو جوش تھا، ولولہ تھا، اور وہ وہاں کے لوگوں کی جو بہادری تھی، وہ دیکھنے کے بعد بالیقین آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ عیسائیوں کے لشکر کو پیچھے ڈھکیل کے رکھ دیتے تھے۔ لیکن حکمران بزدل تھے، وہ ہمت نہیں کر سکے۔ جب دیکھا کہ پبلک تیار نہیں ہو رہی ہے، پبلک کی ایک ہی مانگ ہے کہ ہم صلح کے نام پر اپنا شہر، اپنی حکومت عیسائیوں کے ہاتھ نہیں کریں گے، تو پھر ابو عبداللہ نے جو ہے خفیہ طور پہ اپنے وزیر ابو القاسم کو بلا کر صلح نامہ جو ہے عیسائی بادشاہ کنگ فیڈینینڈ کے نام اس کے پاس بھیجا۔ اور صلح تھی، وہ یہ صلح کی کوشش کر رہا تھا کہ سارے لوگوں کی حکومت آپ لے لے، شہر آپ لے لے، ملک آپ لے لے، لیکن لوگوں کی جان بخش دے، ہمارے شہریوں کی، مسلمانوں کی جان بخش دی جائے، ان کی جان کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ تاریخ دیکھیں نا آپ لوگ، یہ لوگ جہاں بھی گئے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ تو عوام جانتی تھی، اس لیے عوام اس دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ لڑ کر جان دینے کے لیے تیار تھی، لیکن بغیر لڑے اپنا شہر دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ہوا وہی، ابو عبداللہ نے ملک شہر کی چابی ان کو دے دی اور جو ہے اپنی فیملی کو لے کر نکل گیا وہاں سے۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچا تو مڑ کر جو اپنے خوبصورت محلات اور عالیشان باغ کے جسے دیکھنے کے لیے، جس قلعے کو دیکھنے کے لیے، جس محل کو دیکھنے کے لیے دنیا کے دور دور کے بادشاہ آیا کرتے تھے، پہاڑ سے مڑ کر اس نے دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ تو اس ٹائم پر اس کی ماں نے اس سے کہا کہ ابو عبداللہ، جس چیز کی تو نے لڑ کر تو مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکا، جس چیز کی مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکا، تو اس چیز کے لیے اب عورتوں کی طرح کیوں روتا ہے؟ عورتوں کی طرح کیوں روتا ہے؟ تو وہاں عوام پروٹیسٹ پر تھی، پبلک پوری پروٹیسٹ پر تھی، لیکن لیڈرشپ کمزور تھی۔ آج بھی دیکھیں کچھ صورتحال ہماری یہی ہے۔ ہمارے بہت سے حکمراں ووٹ مانگنے تو آتے ہیں، ہمارے بہت سے لیڈر، لیکن دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ پبلک ہی لیڈرشپ کر رہی ہے اور پبلک ہی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے اور قانون کی تحفظ اور قانون کے بالادستی کا مطالبہ کر رہی ہے یہاں۔ اور آگے چلیں، اب مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جو بچے کچے رہ گئے تھے مسلمان۔ دیکھیں ہندوستان کی طرح اسپین کے اندر، میں نے کہا نا پورا سیم وہی تاریخ یہاں پر دہرائی جا رہی ہے، پوری سیم۔ تو ہندوستان میں جس طرح 3 طرح کے مسلمان آباد ہیں، 3 طبقے کے مسلمان آباد ہیں، اسی طرح سے اسپین میں 3 طبقے کے مسلمان آباد تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو اصل مسلمان تھے، یعنی عرب یا مسلم کنٹری سے وہ لوگ آئے تھے، جیسے کہ ہندوستان میں بھی ایک طبقہ وہ موجود ہے جو اصل عرب باشندے، یمنی باشندے، شامی باشندے، یا ترک ہے یا ایرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ تھا جن کی مائیں جو ہے اس کنٹری سے تھی، اسپین سے تھی، ہسپانیہ سے تھی، یعنی وہ کیتھولک گھرانے سے تھی، عیسائی گھرانے سے تھی، بعد میں اسلام لے کر آئی، کنورٹ ہوئی، اور ان کی شادی جو ہے مسلم گھرانوں میں ہوئی۔ تو ان کی اولاد، یعنی وہ لوگ، وہ نسل تھی جن کی ماں تو
عیسائی یعنی عیسائی گھرانے سے یعنی اس ملک کے اس کنٹری سے تھی، اور ان کے باپ دادا جو ہے مسلم گھرانے کے تھے، اصل جو مسلمان تھے جو عرب سے یا مسلم کنٹریز سے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ وہاں پر وہ تھا جو پوری کی پوری فیملی، پورا کا پورا خاندان جو ہے مسلمان ہوا تھا۔ جیسے ہندوستان میں تینوں طبقے موجود ہیں اس زمانے میں، بلکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو یہاں کے لوگ ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اب وہاں کے جو باہر کے باشندے عرب تھے، ایرانی تھے، ترکی تھے، یہ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، کیونکہ ظلم ہو رہا تھا، قتل عام ہو رہا تھا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے جو ہجرت کا راستہ اپنایا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ تو انہوں نے مراکش کی طرف جانے کا سوچا، کچھ ترکستان کی طرف گئے، کچھ تیونس کی طرف گئے، کچھ مصر کی طرف بڑھے، لیکن ان کی اکثریت سمندر کے اندر مار دی گئی، کیونکہ پورا پلان تھا، پورا منصوبہ تھا۔ عیسائیوں کے بحری بیڑے سمندر کے اندر گشت کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کا جو بھی جہاز جہاں سے گزرتا اس پر حملہ کرتے، گھیر کر قتل عام کرتے، سب کو سمندر کے اندر ہی خاک و خون میں ملا دیتے۔ تو اکثریت سمندر کے اندر قتل ہوئی، بہت کم لوگ تھے جو مصر پہنچ سکے، تیونس پہنچ سکے اور مراکش پہنچ سکے، اسی طرح ترکستان پہنچ سکے، اکثر قتل کر دیے گئے۔ تو اور لیکن وہ لوگ جو جن کی مائیں یا جو لوگ وہیں کے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان سے وہاں کی پارلیمنٹ نے اور کنگ فرڈینینڈ نے یہ اپنے پارلیمنٹ سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے شہریوں کو آزادی پوری طرح دیتے ہیں اور شہریت کے سارے حقوق دیتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے سارے لوگ ہمارے ملک میں آباد یہ سب کے سب اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ایک دھوکہ تھا۔ یہ بل جو پاس ہوا، یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، آزادی کا ایک دھوکہ تھا، تاکہ آہستہ آہستہ گیم کھیلا جائے۔ جتنے دماغ سے گیم کھیلیں گے اتنا سکسیس ہوتا ہے آدمی، تو دماغ سے گیم کھیلے جا رہے تھے۔ اب یوں ہوا کہ ٹھیک ہے یہ بل تو پاس ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں اس طرح کے بل پاس ہوئے، مسلمانوں نے چین کا سانس لیا۔ دیکھیے اسپین سے ڈائریکٹلی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، وہاں آج کوئی مسلمان، اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو باہر سے جماعتیں جا رہی ہے، جو مسلمان وہاں پہنچ رہے ہیں، یا تو وہ جیسے جماعت جا رہی ہے یا باقاعدہ غیر مسلموں میں دعوت کے لیے جو عرب سے گروپ جا رہے ہیں، یا پھر وہ دیکھیں جو لوگ وہاں پہ تجارت کے لیے گئے ہیں یا کمانے کے لیے جاب کے لیے گئے ہیں، تو ان کے اخلاق سے، ان کی باتوں سے، ان کے ذریعے سے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ ایک ابھی نئی تاریخ مطلب اسٹارٹ ہو رہی ہے، ورنہ پوری طرح اسلام وہاں سے ختم ہو چکا تھا۔ جبکہ وہ ہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، پوری کنٹری 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہ خاتمہ ہوا۔ تو اب یہاں دیکھیں 120 سال کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، ڈائریکٹلی ختم نہیں ہوئے تھے، ڈائریکٹلی انہیں ختم نہیں کیا گیا، نام ٹو نام اور الگ الگ مدعے سے فسادات کی لہریں بھڑکائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، اس طرح مسلمانوں کا قتل ہوا، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، ان کی دکانیں چلائی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایسے موقع پر جب مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا، آواز لگایا کہ فسادیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، تو حکومت نے اسے عارضی اور سڈنلی ایکسیڈنٹ کہہ کے، عارضی جو ہے یعنی فساد کہہ کے کہ سڈنلی ہو گیا، یہ بس ایسے ہی ہو گیا تھا، دو لوگوں کی ڈسکس کی وجہ سے بات بڑھ گئی یا کسی وجہ سے بات بڑھ گئی اور آپس میں یہ باقاعدہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے کے 50 سال میں جو ہے لوگوں کے ذہن کے اندر نفرت ڈالی گئی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور لوگوں کو بتلایا گیا کہ یہ اس ملک کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان لوگوں نے اس ملک پر زبردستی قبضہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے یہ غارت گر ہیں، یہ بھیڑیے ہیں۔ لوگوں کے دماغ کے اندر جو ہے نفرت بٹھائی گئی اور بتایا گیا کہ اس ملک کی کنٹری میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس ملک کو جو ہے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانے میں، آگے لے کے جانے میں ان لوگوں کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ جبکہ اسپین سے ہی سائنس نے عروج پکڑا ہے، اور مسلمانوں نے ہی طب کو، میڈیکل سائنس کو، جدید ٹیکنالوجی کو وہاں کے سائنسدانوں نے، مسلم سائنسدانوں نے عروج پر پہنچایا تھا۔ وہیں سے تو یہ سب چلا تھا، مسلم حکمرانوں نے تو اسے آگے بڑھایا تھا وہاں کی۔ لیکن سب کا سب وہاں آج بھی جائیں
تو حیرت کی بات ہے کہ آج بھی وہاں پر یہ یورپ کا کلچر کم ہے، اسلامی عربی تہذیب و ثقافت کا کلچر زیادہ ہے۔ وہاں کی لینگویج میں عربک ورڈ آج بھی بہت موجود ہے بکثرت، جیسے ہماری اردو لینگویج میں ہے۔ اسی طرح ان کی جو موسیقی ہے، سنگنگ موسیقی، اس کی لے بھی عربی ہے، عربک لے، کچھ لے عربک ہے۔ اسی طرح سے ان کے گھریلو نسخے وہ بھی آج بھی عربک ہیں۔ اسی طرح سے جو بہت ساری چیزیں وہاں پہ آج بھی عربک ہے، جیسے کہ ان کے جو نام ہوتے ہیں اسپین کے نام، اسپین کے لوگوں کے نام وہ ال سے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ یہ عربک لاحقہ جو تھا المسلم، یہ الذکر ال جو لگتا ہے لاحقہ، یہ تو کثرت سے ابھی بھی اس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کی جائے۔ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے یعنی چینجنگ کی کوشش کی جا رہی ہے اور شہروں کے سٹیوں کے نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ چیز کی گئی تھی کہ سب سے پہلے عربی کو مٹایا گیا، عربی کا خاتمہ کیا گیا، عربی کو پوری طرح نیست و نابود کر دیا گیا، اپنے ملک سے نکالا گیا۔ جیسے یہاں پر اردو کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اردو ایک اسلامک لینگویج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر اردو سیکھنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے یہ تو۔ اور ایک حیرت کی بات اور بتاؤں کہ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے وہی ماحول وہاں پر بھی تھا، اور دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ماحول ہے وہی ماحول وہاں پر بھی تھا، اس وقت بھی پوری دنیا کا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، مسلمانوں کا خاتمہ ہو رہا تھا، اس موقع پر پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس لیے کہ دیکھیں ترکی کے خلفاء نے قسطنطنیہ استنبول کو 1515 عیسوی میں فتح کر لیا تھا، اور اکثر یورپ کے جو جزیرے ہیں اس پر ترک مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کی۔ مصر پر جو اس وقت جو یعنی زبردست مسلم حکمرانی تھی، اور وہ مصر جو اس وقت اسلامی حکومت وہاں کی عروج پر تھی۔ اسی طرح سے ایران میں عباسی حکمران موجود تھے، اور ہندوستان میں مغلوں کا ڈنکا بج رہا تھا، اور پوری شان و شوکت اس وقت مغلوں کی موجود تھی۔ تو سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سارے حکمران سب کچھ تماشائی بنے ہوئے تماشا دیکھتے رہے، اور وہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر پوری دنیا 57 اسلامک کنٹری موجود ہونے کے بعد کرنسی آپ کی جو ایک دم پاورفل ہے، آپ کی کرنسی اونچی، آپ کے پاس اس وقت جو ہے اکنامک آپ کی مضبوط، آپ کے پاس فوج مضبوط، سب کچھ، لیکن تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سیم کنڈیشن ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے جو ہے وہاں پر جو فسادات اسٹارٹ میں ہوتے رہے، تو حکومت نے، پارلیمنٹ نے کہا کہ عارضی طور پر، اور کوئی ٹھوس ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ہندوستان میں بھی جا بجا جو ہے فسادات ہوئے، اور مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں کو کے قتل عام کی کوششیں ہوئی، تو حکومت نے کوئی زبردست اور کوئی یعنی ٹھوس ایکشن، مضبوط ایکشن فسادیوں پر نہیں لیا۔ شروع میں وہاں کی گلیوں میں، سڑکوں میں مسلمان جو اپنی مزاحمت پر اتر آتے تھے، دفاع پہ، ڈیفینس پر اتر آتے تھے، اور ایک جنگ کی صورت جو ہے چھوٹی جنگ کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ تو یہاں پر بھی شروع میں ایسے ہوئے، جب فسادات ہوئے تو دونوں طرف سے حملے ہوئے، اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کی، ڈیفینس کی، مزاحمت کی پوری کوشش کی، لیکن یہ زور جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا، مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹتی گئی۔ تو وہاں پر ایسا ہوا کہ پھر مسلمان فقط مظلوم بن کر رہ گئے، جس طرح یہاں پر بھی آخر میں یہی ہوا کہ مسلمان مظلوم بن کر رہ گئے۔ کبھی گاؤں رکشک کے نام پہ مسلمانوں کا سرعام قتل عام ہو رہا ہے، تو کبھی موب لنچنگ کے نام پہ گروپ بنا کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو کبھی گروپ وائز مسلم خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے سرعام، لیکن کوئی ایکشن نہیں، کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیم تاریخ۔
وہاں پر بھی جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو ان کی سروس گھٹائی گئی، یعنی ان کے کام کو، سرکاری کام کو، ڈپارٹمنٹ میں کام کو، اور ان کی جو جابس کہیں اس زمانے کے حساب سے اس کو گھٹایا گیا۔ یہاں پر بھی یہی کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پوری طرح ختم کر دیا گیا۔ یہاں بھی یہی چال چلی جا رہی ہے۔ اور جو مدرسے تھے، مدرسوں پر شروع میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے عام علوم، عام فنون نہیں پڑھا سکتے، جیسے سائنس ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، اقتصادیات ہے، یہ چیزیں نہیں پڑھا سکتے، آپ فقط دین کو پڑھائیں۔ یہ پھر دھیرے دھیرے ان مدرسوں پہ بھی بین لگا دیا گیا۔ یہاں بھی جو ہے نصاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی آیا ہے کہ اسکول کے اندر وہی نصاب، وہی سلیبس پڑھایا جائے گا جو کہ حکومت جاری کرے گی، چاہے اردو میڈیم اسکول ہو، چاہے کوئی بھی اسکول ہو۔ کیا چیز ہے؟ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور آہستہ آہستہ وہاں پر بھی یہ چیزیں کی گئی خفیہ طور پر۔ مسلمانوں کو اکنامک اعتبار سے گرانے کے لیے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، دکانوں کو جلایا گیا، یہاں بھی یہ چیز کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح 1612 میں مسلمانوں کا آخری قافلہ، آخری جتھا اسپین سے نکلا اور پوری طرح وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں آخری سٹیزن شپ، وہاں پر پہلے جو جھوٹے وعدے کیے گئے۔ ایک بات اور کہ وہاں پر جو مسلمان وہاں کے تھے، وہ لوگ رہ گئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا کو یہاں پر مسلمان آئے تھے تو انہوں نے زبردستی کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان کیا تھا، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اس طرح دھوکہ دیا گیا بہت ساروں کو۔ اور دیکھیں وہاں پر نکاح کے بارے میں بھی ایک چیز کر لیتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں یہ تھا کہ پہلے اسلامک طرز پر نکاح ہوتے تھے، تو اس پر کہا گیا کہ آپ اسلامک طرز پر نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری رجسٹریشن کرنا ضروری ہوگی، اور سرکاری طور پر بھی یعنی عدالت میں سرکاری طور پر بھی رجسٹریشن کر کے نکاح کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ چیز لاگو کی گئی، اور ابھی ہندوستان میں بھی یہ چیز جاری ہوئی ہے کہ سرکاری اعتبار سے ضروری ہوگا، سرکار کا نمائندہ ہی نکاح پڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی چیز ہے۔ تو سرکاری تو وہاں پر اسٹارٹنگ میں ہوا، لوگ دونوں چیز کرتے رہے کیونکہ ابھی ان کے اندر اسلام زندہ تھا، تو وہ گھروں کے اندر جو ہے یعنی باہر پہلے نکاح کو اجازت نہیں دی گئی ہال کے اندر، اور مسلمانوں کو کھل کر تو مسلمان گھروں کے اندر یا اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر نکاح کرتے رہے، اور پھر الگ سے جا کے باہر جو ہے پھر سرکاری اعتبار سے انہوں نے شادی کی۔ یہ عرصہ چلا، پھر حکومت نے اسٹیپ سے آہستہ سے کیا کیا کہ اس پر بین لگا دیا کہ اسلامک طرز پہ نکاح بالکل نہیں ہو سکتا ہے، فقط سرکاری طور پہ شادی ہوگی، سرکاری طور پہ آپ کو شادی کرنا پڑے گی، سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہوئی، تو دھیرے دھیرے لوگ پھر چھپ کر اپنے گھروں کے اندر نکاح کرنے لگے، اور پھر باہر سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے کرتے، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اسلام پہ پوری طرح پابندی لگی، تو لوگوں نے اپنی نسلوں کو 2 نسل تک، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ 2 نسل آپ مانیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اور اپنی مسجدوں کے اندر اپنے چھپ کر جو اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دی، اسلامی کلچر میں ڈھالتے رہے، اور لیکن تو دھیرے دھیرے وہ لوگ اس ماحول میں ڈھلتے چلے گئے، وہاں کی رنگ میں، وہاں کی ہواؤں میں، وہاں کی فضاؤں میں ڈھلتے چلے گئے، اور ان کی ذہنیت، اسلامی ذہنیت ختم ہو گئی، وہاں سے اسلام ختم ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ RSS کے ایجنڈے پر لوگ دھیرے دھیرے آتے جا رہے ہیں، اور برہمنیت کی ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ان کی کاربن کاپی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سیم گیم کھیلا جا رہا ہے۔ نکاح کے بارے میں یہ صورتحال ہوئی، اکنامک کو اس طرح برباد کیا گیا۔ اور چیز آپ دیکھیں وہاں پر عوام جو ہے، عوام ڈٹی ہوئی تھی اور عوام پروٹیسٹ کر رہی تھی، لیکن ان کو صحیح قیادت نہیں مل سکی، لاسٹ میں آخر میں صحیح قیادت نہیں مل سکی، صحیح لیڈر نہیں مل سکے۔ عوام کا پورا جوش تھا، پورا جوش و خروش میں تھے وہ لوگ، لیکن یہاں پر بھی آج دیکھیں عوام پورے جوش و خروش میں، لیکن ان کو صحیح گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے، صحیح لیڈرشپ نہیں مل رہا، ایسے رہنما نہیں مل رہے جو انہیں افق تک لے کر جا سکے، جو انہیں ستاروں تک پہنچا سکے۔
وہاں بھی یہ صورتحال پیش آئی تھی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز ہوئی اور جو آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو اسپین کے اندر ختم کیا گیا، ایک ایک حقوق کو مسلمانوں کے ختم کیا گیا، ان کے اسلامک کلچر کو، ان کے اسلامک پرسنل لا کو جو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کیا گیا. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہاں پر بھی جیسے قانون طلاق کا مسئلہ لایا گیا، تعدد ازواج کا مسئلہ لایا گیا، دھیرے دھیرے ایک ایک مسئلے کو جو یہ لوگ لائے اور کوریج کیا گیا، ختم کیا گیا. اور جو لوگ وہاں ہم یہ بات کر رہے تھے وہاں کے جو اصل باشندے تھے تو ان کو یہ دھوکہ دیا گیا، فراڈ کیا گیا ان کے ساتھ کہ آپ کے باپ داداؤں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا. تو اب جو زبردستی کی حکومت ختم ہو چکی ہے، مسلمان یہاں سے جا چکے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مذہب میں آ جائیں. یہ کیا؟ گھر واپسی. گھر واپسی کے نعرے وہاں بھی لگے تھے، یہ کہا گیا. اور کچھ ایسے ان کو جو ہے مل گئے ایسے بھیڑیے، تو ان کو اپنی میڈیا کے ذریعے خوب پروٹوکول دیا اور خوب کوریج کیا گیا، خوب تشہیر کی گئی، ان کی شہرت دلائی گئی. اور جھوٹے یعنی گھر واپسی میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر عیسائیت میں واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ایسے کچھ جھوٹے واقعات ان لوگوں نے پبلک کے سامنے خوب کوریج کیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. تو ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ نام کے ہوتے ہیں یا ان کے ہی آدمی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے گھر واپسی کا خوب نعرہ لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ طلاق کے مسئلے کو نہیں مان رہے ہیں اور یہ دیکھو جو ہے واپس سے ہندو ہو چکے ہیں. تو یہ جھوٹے واقعات ان کے اس طرح کے یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال وہ ہے جو 1930 سے لوگ جس کا مطالعہ کر رہے تھے اسپین کا، کہ اسپین کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے توانائی، اسٹیمینا کیا تھا، جو وہاں پوری طرح مسلمان ختم ہوئے. وہ کھیل یہاں کھیلا جا رہا ہے، لیکن یہاں ٹائم اس لیے زیادہ لگ رہا کہ یہاں جو علماء نے انگریز کے زمانے میں انگریز اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہاں اس ملک سے اس کو بھاپ لیا تھا تو مدارس کے قلعے آباد کر دیے تھے. تو یہاں کی عوام کے اندر تھوڑی بیداری ہے، شعور ہے، اور مدارس کے جال ہے، خانقاہوں کے جال ہے، مکاتب کے جال ہے. تو اس طرح اب ہمیں چاہیے کہ جو شاہین باغ وغیرہ کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر احتجاجی لہر دوڑ چکی ہے، تو اس کو اور گرمائے، خوب زیادہ سے زیادہ گرم کیا جائے ان لہروں کو اور دھرنوں کو، جو اور مستحکم بنایا جائے، مزید بنایا جائے. ہر شہر کو، ہر بستی کو جو دھرنوں کی شکل میں ڈھال دیا جائے تاکہ حکومت بینڈ ہو سکے، حکومت پر باہر کا بین الاقوامی دباؤ پڑ سکے. خوب زیادہ سے زیادہ اپنے پاور کو جو حکومت کے سامنے دکھایا جائے. اس لیے کہ دیکھیں جیسا کہ وہاں کی سقوط غرناطہ کے موقع پر وہاں کی عوام جو کہہ رہی تھی ہم لڑ کے مرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جان کا یوں ہی سودا نہیں کریں گے. تو وہی چیز ہے آج جو ہمیں عوام کو خود جو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اور خود بخود جو اپنے آپ کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے قربانی پیش کریں. ہو سکتا ہے ہماری یہ قربانیاں رنگ لائیں، بلکہ ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو حالات کو سمجھیں، حالات کے دھاراؤں کو سمجھیں اور ڈٹ جائیں. اپنی قوم کے اندر، اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، صبر کا جذبہ پیدا کریں، جھیل جانے کا جذبہ پیدا کریں، ڈٹ جانے کا جذبہ پیدا کریں، استقامت کا جذبہ پیدا کریں اور عزیمت کا جذبہ پیدا کرے، ولولہ پیدا کریں کہ کچھ کر جائیں، درد پیدا کرے، کڑن پیدا کرے، تڑپ پیدا کرے. فقط اپنی پرسنالٹی کے لیے نہ جئیں، بلکہ قوم کا سوچے، اپنے دیش کا سوچے، اس ملک کی ترقی کا سوچے، اس ملک کو آگے لے جانے کا سوچے، اس ملک کو بٹنے سے بچانے کا سوچے. تو یہ چیزیں، یہ ماحول بنایا جائے، ذہن سازی کی جائے، مائنڈ بنایا جائے، اور اس طرح سے جو ہے پھر ان لوگوں کی اور بھی سازشیں آگے ان کے کیا پلاننگ ہے. دیکھیں ساری صورتحال آپ نے خود نوٹ کی ہوں گی کہ وہی ہے جو اسپین کی تھی، لیکن بس کچھ لیبل نئے ہیں، کچھ اصطلاحات نہیں ہیں، کچھ نعرے نئے ہیں. نیا وقت ہے، جدید طرز ہے، جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جدید انداز کچھ اختیار کیا جا رہا ہے. تو اس کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو ترقی پر پہنچائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کے جذبے سے جو ہے بھرپور فرمائے، معمور فرمائے، لبریز فرمائے.